السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے بات کروں گا کہ جنات کو کس طریقے سے حاضر کیا جاتا ہے اور ان کو کس طریقے سے کیا ہے بھگایا جا سکتا ہے، مریض کے اوپر سے کس طریقے سے ان کو کیا ہے آسیب کو ختم کیا جا سکے۔ میرے دوستو، یہ بڑا ہی مضبوط اور پاورفل عمل ہے۔ جن حضرات کو جنات کو حاضر کرنا ہو یا جنات کو جلانا ہو، ان کو قید کرنا ہو یا ان کو کیا ہے ضلع بدر کرنا ہو، تو سب سے پہلے عاملین حضرات کو کیا ہے اپنا حصار ضروری ہے۔ بنا حصار کے اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو بھی کیا ہے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے دوستو، حصار کرنے کے لیے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت الکرسی ایک بار۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ دوسرے نمبر پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ کافرون ایک مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری مکمل صورت پڑھیں گے، پھر تیسری بار بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور آپ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ یعنی آپ کو بسم اللہ کے ساتھ میں ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ میں چاروں قل آپ کو ایک بار کیا ہے پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا، اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، پورے بدن پر دم کر لینا، ہاتھوں کو بدن پر پھیر لینا ہے اور چاقو پر پڑھ کر کے دم کر لینا ہے اور چاروں طرف کیا ہے اپنے ارد گرد ایک لائن بنا لینی، کھینچ لینی ہے۔ اب یہ آپ کا مکمل کیا ہے حصار ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے آپ حصار کر لیں گے، پھر اب آپ کو جن کو حاضر کریں گے تو اب وہ آپ کو کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب جس مریض کے اوپر اثرات ہیں، آسیب کے اثرات ہیں، جنات اس کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ حصار کرنے کے بعد اب آپ کیا ہے سب سے پہلے درود ابراہیم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سورہ صافات من تین لازم تک پڑھنا ہے۔ سورہ صافات یہ ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطبة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب، یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو سورہ جن کی ابتدائی آیات شتتا تک پڑھنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آپ کو چاروں قل پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو ایک سفید سادہ کاغذ لینا ہے اور اتنا پڑھنے کے بعد یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ کو اس سادے کاغذ کے اوپر کیا ہے دم کر دینا ہے، پھونکنا ہے اس طریقے سے اس کو پر دم کرنے کے بعد اتنا پڑھنے کے بعد آپ کیا اس کا فلیتہ بنا لیں گے، یعنی اس طریقے سے اس کو فولڈ کر لیں گے، پھر ایک سائیڈ میں سے ماچس لگا کر کے آپ اس کو جلا دیں گے۔ جب یہ جلنے لگے گا پھر آپ اس کو کیا ہے ایسے کر کے بجھا دیں یا پھونک مار کر کے اس کو بجھا دیں۔ پھر جو مریض ہے مریض کے ناک کے سامنے اس طریقے سے اس کے دھوئیں کی کیا ہے دھونی دینی ہے اور آپ کو یا تو سورہ فاتحہ اس درمیان دھونی دینے کے درمیان الحمد شریف پڑھتے رہیں یا آپ آیت الکرسی پڑھتے رہیں اور مریض پر دم کرتے رہیں یا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اس کو پڑھتے رہیں اور آپ کیا ہے دم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی مریض پر کیا ہے جو بھی اثرات ہوں گے، جنات وغیرہ ہوں گے، وہ حاضر ہو جائیں گے۔ پھر آپ ان سے قسم لے کر کے قول و قرار کر کے آپ ان کو کیا ہے چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ جلانا چاہیں تو اس فلیتے کو ذرا اور سا قریب کریں گے اور پھر آپ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آپ ان کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر سے جو اثرات ہوں گے جن وغیرہ ہوں گے وہ سب جل کر کے کیا ہے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ آپ لوگ اس کو کریں تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں کریں، کیونکہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں، حصار ضروری ہے۔ بغیر حصار کے آپ یہ عمل ہرگز نہ کریں۔ ہر ایک کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے، کسی کو نہیں روکا جاتا، بس یہ کہ کرنے سے پہلے آپ کو حصار کیا ہے ضروری ہے، ورنہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو کیا ہے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔